السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں قرآن مجید میں سے گناہ سے بچنے کے اہم 7 طریقے اور ان کی وضاحت بھی۔ ان طریقوں کا علم ہونا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے تاکہ کامیابی نصیب ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ گناہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، نماز پڑھتے رہنا انسان کو اللہ کے قریب کراتی ہے اور اسے برائیوں سے بچنے میں مدد دیتا اور زندگی میں سکون و اطمینان لے آتی ہے۔ نماز ہی کے ذریعے سے ہم اللہ سے ہدایت اور مدد مانگتے ہیں تاکہ گناہ سے بچ سکیں اور نیک کام کر سکیں، کیونکہ نیک کام عمل میں لانے اور برے کام سے بچنے کی توفیق اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اب یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، مبارکن بڑی بابرکت ہے۔ هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چھوٹے بڑے عمل میں اللہ کے حکم کو یاد رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ اللہ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، وہ میری ہر حالات سے واقف ہے، وہ میرے دل کی ہر کیفیات سے واقف ہے اور میری ان گناہوں سے بھی واقف ہے جسے اگر اللہ دنیا کے سامنے لے آئے تو رسوائی میرا مقدر بن جائے، اور اللہ اس پر قادر بھی ہے۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتی ہیں، بس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ایک صاحب ایمان پر کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ خارجی اثرات اتنی شدید ہو جائے یا نفس کے اندر کا ہیجان اسے جذبات سے مغلوب کر دے اور وہ کوئی گناہ کا کام کر گزرے، لیکن اس کے بعد اسے جیسے ہی ہوش آئے گا اس پر شدید ندامت طاری ہو جائے گی اور وہ اللہ کے حضور توبہ کرے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، اور جب آپ گناہ پر اڑے نہیں رہتے، بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتا رہتا ہے، تو ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ شیطان بھی تھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اوپر ٹائم ضائع کر کے کوئی فائدہ نہیں، یہ پھر سے توبہ کرے گا اور پاک ہو جائے گا، اور وہ اس کے اوپر ٹرائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا۔ قرآن میں سچ بولنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ بولنا نہ صرف ہمارے کردار کو بہتر بناتا ہے بلکہ ہمیں اللہ کی رضا کے قریب لے جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچنا ہمیں برائیوں سے دور رکھتا ہے، اور جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور قرآن نے ہمیں اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ نہ صرف زنا سے بچنا ضروری ہے بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے۔ یہ انسان کی روح کو خراب کرتا اور معاشرتی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اچھی صحبت سے انسان اچھا اور بری صحبت سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہی ہے۔ ہماری صحبت ہمارے کردار پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ قرآن نے ہمیں اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اچھے دوست وہ ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے
اور اس میں ہر عمل کے بارے میں ہدایت ہے جو ہمیں گناہوں سے بچنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا اور اس پر عمل کرنا انسان کو گناہوں سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ تو یہ تھے قرآن سے ثابت گناہ سے بچنے کے طریقے۔ ان طریقوں پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے ہیں تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کومنٹ اور شیئر کر دیں تاکہ ہم مزید ایسے ویڈیو اپنی فلاح کے لیے اور آپ کی فلاح کے لیے لا سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔